قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے ہر عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں اپنے تحریک کے غریب، تعلیم یافتہ اور باصلاحیت افراد کو انتخابی ٹکٹ دیے۔ جب گورنر سندھ بنانے کا مرحلہ آیا تو الطاف بھائی نے اپنے بھانجے بھتیجے بہن بھائی کو نہیں دیکھا، اس وقت بھی تحریک کے کارکن کو آگے بڑھایا۔ میئر کراچی کا مرحلہ آیا، ناظم کراچی کا مرحلہ آیا، حیدرآباد کے میئر کا، حیدرآباد کے ناظم کا مرحلہ آیا تو الطاف بھائی کا نہ تو بھائی میئر ڈپٹی میئر بنا، نہ الطاف بھائی کا بھانجا بھتیجا میئر اور ڈپٹی میئر بنا۔ ان مناصب پر اگر کوئی آیا تو تحریک کے غریب، مخلص، باصلاحیت اور تعلیم یافتہ کارکنان ہی آگے بڑھے۔ اور الطاف بھائی شروع سے پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو یہ میسج دیتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف جلسے جلوسوں میں کرسیاں اور دریاں بچھانا نہیں ہے، سیاسی رہنماؤں کی تقاریر پر تالیاں بجانا نہیں ہے، ان کا استقبال کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں، سینٹ کے ممبر بنے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے، اور پاکستان کی فرسودہ جاگیردارانہ جو نظام سیاست ہے، جو موروثی سیاست ہے، وہاں تو غریب اور متوسط طبقے کے کسی فرد کو چاہے وہ کتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے کونسلر کے انتخابات میں حصہ لینا تو درکنار، وہ حصہ لینے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ پاکستان میں ایک اجارہ داری قائم کر لی گئی کہ اگر الیکشن میں کوئی حصہ لے گا تو وہ جو خاندانی سیاسی پس منظر رکھتا ہو یا مال و دولت رکھتا ہو۔ اس سیاست میں حصہ لینا، ایوانوں میں منتخب ہو کر جانا صرف دولت مندوں کا، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، سرمایہ داروں کا، سرداروں کا حق ہے، اور غریب اور متوسط طبقے کے عوام کو صرف ان سرمایہ داروں، وڈیروں، جاگیرداروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنا۔ تو پاکستان کے فرسودہ جاگیردارانہ نظام میں غریب اور متوسط طبقے کے کسی باصلاحیت فرد کو انتخابات میں حصہ لینا ناممکن تصور کیا جاتا تھا، اور الطاف بھائی نے اس ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور سرمایہ داروں کے درمیان سینٹ کے ایوان میں، قومی اسمبلی کے ایوان میں، صوبائی اسمبلی کے ایوان میں اور بلدیاتی ایوانوں میں ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے درمیان اپنی تحریک کے غریب اور متوسط طبقے کے کارکنان کو بٹھایا، اور نہ صرف بٹھایا بلکہ ان منتخب ایوانوں میں پھر قانون سازی غریب اور سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کے 98% پسے ہوئے طبقے کے مفادات کے لیے قانون سازی کی گئی، عوام کے بنیادی مسائل کے حل پر توجہ دی گئی، اور ایسی توجہ دی گئی کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایم کیو ایم کے نظم و ضبط کی، ایم کیو ایم کے طرز سیاست کی اور ایم کیو ایم کے انداز سیاست کی مثالیں دی جانے لگی۔ تو جہاں یہ پاکستان کے مظلوم عوام کے لیے خوشی کا باعث تھا، وہاں پاکستان کے 2% حکمراں طبقے کی صفوں میں کھلبلی بھی مچ گئی کہ اگر جناب الطاف حسین کا یہ نظریہ پاکستان کے گھر گھر پہنچ گیا، صوبہ پنجاب میں بھی پہنچ گیا، صوبہ خیبر پختونخوا میں پہنچ گیا، صوبہ بلوچستان میں پہنچ گیا، کشمیر میں پہنچ گیا، گلگت بلتستان میں پہنچ گیا، اور عوام نے اپنی صفوں سے اپنی قیادت خود منتخب کرنا شروع کر دی، اور پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے کا انقلاب آ گیا، پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے کی حکمرانی قائم ہو گئی، تو پھر ان جاگیرداروں، وڈیروں اور سرمایہ داروں کا وجود سوالیہ نشان آ جائے گا اس پر۔ تو اپنی بقا کے لیے اس 2% رولنگ ایلیٹ نے پاکستان کے مظلوم عوام کی منتخب نمائندہ جماعت اور اس کی قیادت کے خلاف منفی پروپیگنڈے شروع کر دیے، اور پاکستان کے واحد غریب اور متوسط طبقے کی حقوق کی بات کرنے والی جماعت کے خلاف ریاستی آپریشن کر کے اس حق پرستی کے فکر و فلسفے اور نظریے کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔
لیکن طاقت کے بے دریغ استعمال سے آپ جسموں کو قید کر سکتے ہیں، کسی سوچ، فکر اور نظریے کو قید نہیں کر سکتے۔ نظریہ کبھی پابند سلاسل نہیں ہو سکتا، نظریے کو کسی حدود میں، کسی سرحد میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ آج تمام تر ظلم و جبر، گزشتہ 9 برسوں سے جاری بدترین حالات کا جبر، ظلم و ستم، ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگی